الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم ناظرین، قرآن مجید کی سورہ روم کی یہ 6 آیتیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اس کا ترجمہ اور ان آیتوں کو سمجھنے سے پہلے میں نے کہا تھا گزشتہ کہ ان آیتوں کے پس منظر کو، تاریخی پس منظر جو ہے اس کو جاننا ضروری ہے۔ جن حضرات نے اس سے قبل والی ویڈیوز دیکھی ہیں ان کے لیے اور زیادہ سمجھنا آسان ہوگا۔ میری سلسلہ وار گفتگو جزیرہ نماء عرب کے اوپر چل رہی تھی، اور اسی سلسلے کا ایک حصہ آج بھی ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ یہ بات آپ جانتے ہیں کہ جزیرہ نماء عرب کے مشرق میں خلیج فارس کے دوسرے ساحل پر ایرانی حکومت قائم تھی، جس کو ساسانی حکومت کہا جاتا تھا۔ یہ بھی آپ سمجھ لیں کہ ساسانی حکومت کا ڈالنے والا، ساسانی حکومت کو قائم کرنے والا جو شخص تھا، اس کا نام کہ خورس، سائرس، یا پھر قرآن کی زبان میں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ یعنی ذو القرنین ہے۔ یوں سمجھیے کہ ایرانی حکومت کے اندر جو ساسانی حکومت کہلاتی ہے، وہ آج سے 2500 ایئرس اگو یہ ذو القرنین نے اس حکومت کی بنیاد ڈالی تھی۔ دوسری طرف چلتے ہیں، مغرب میں بحر احمر، ریڈ سی کے کناروں سے لے کر اوپر بلیک سی، بحر اسود تک وہ سلطنت تھی جو تاریخ میں سلطنت روم کے نام سے مشہور ہے، اور اس کو بازنطینی سلطنت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان دونوں حکومتوں کی سرحدیں عرب کے شمال میں عراق کے مشہور دریاؤں، دریائے دجلہ و فرات پر آ کر ملتی تھیں، اور یہ دونوں اپنے اپنے زمانے کی طاقتور ترین سلطنتیں شمار کی جاتی تھیں، سپر پاور۔ اب یہاں تک آپ گفتگو سن چکے ہیں کہ کس طرح ابرہہ نے 571 عیسوی کے اندر خانہ کعبہ پہ حملہ کیا ہے۔ پروردگار عالم نے اپنے گھر کی حفاظت کے لیے غیب سے پرندوں کا انتظام کیا، اور پرندوں کی فوج نے ابرہہ کی 60,000 کی آرمی کو تباہ و برباد کر ڈالا۔ ابرہہ کا بھی خاتمہ ہو گیا، اور اب ابرہہ کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور پنشمنٹ کے یہ کیا کہ نصرانی حکومت، عیسائی حکومت کا بھی زوال ہو گیا یمن کے اندر، خاتمہ ہو گیا سمجھیے اس کا۔ اب اس کے بعد علم بغاوت بلند ہوئے، سیف ذی یزن حکمراں ہوا ایران کی مدد سے۔ اس کے بعد اس کا بیٹا معدی کرب، اور پھر معدی کرب کے قتل ہونے کے بعد
598 عیسوی کے اندر ایران کا بادشاہ خسرو پرویز ثانی، اس نے 598 عیسوی کے اندر یمن کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے، یمن کو ٹیک اوور کر لیا ہے۔ یہی 571 کا واقعہ ہے کہ اس واقعہ کے 50 دن کے بعد مدینہ کے تاجدار فخر موجودات سرور کونین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے۔ تو 598 تک آپ نے اس سے قبل کی ویڈیوز کے اندر پوری تاریخ آپ نے سن رکھی ہے۔ آپ نے یہ بھی سن رکھا ہے کہ 300 عیسوی کے اندر روم کا بادشاہ کانسٹنٹائن نے نصرانیت مسیحیت قبول کر لیا تھا۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اس کے اثرات سے پورے روم کا جو آفیشیل مذہب ہونا چاہیے وہ مسیحیت ہو گیا تھا، عیسائیت ہو گیا تھا۔ اس کے اثرات مرتب ہوئے تھے اس کے گرد و نواح کے اندر، یہاں تک کہ افریقہ اور پھر آپ کو فلسطین کا علاقہ ہے، یروشلم کا، اسی طرح ملک شام ہے، مصر ہے، یہ تمام کے تمام علاقوں کے اندر کرسچینٹی پھیل گئی تھی۔ تو گویا کہ اہل روم یہ مسیح تھے، نصرانی تھے، کرسچنز تھے، وحی الہی کے علمبردار تھے، اللہ کی کتاب ان کے پاس تھی۔ اور ایرانی لوگ یہ آتش پرست تھے، آگ کی پوجا کرنے والے تھے، سورج دیوتا کی پرستش اور پوجا کرنے والے تھے یہ لوگ۔ تو مذہبی طور پہ دونوں میں بہت بڑا اختلاف تھا، یہ بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے۔ اب جب 602 عیسوی کے اندر جبکہ نبی آخر الزماں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 31 سال کے آس پاس ہے، آپ یہ سمجھ لیں، یہ بھی جان لیں کہ 571 عیسوی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، اور 610 عیسوی کے اندر اللہ کے رسول نے اپنی نبوت کا اعلان کیا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبوت کے مقام پہ فائز کیا ہے 610 عیسوی کے اندر۔ تو گویا کہ ابھی تقریباً 8 سال کا زمانہ باقی ہے نبی بننے کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 31 سال کی عمر کے اندر ہے، تو 8-9 سال کا زمانہ ابھی باقی ہے۔ 602 عیسوی کے اندر روم کا جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا ماریس۔ اللہ کے رسول ابھی نبی نہیں بنائے گئے۔ روم کا بادشاہ ماریس کی نااہلی اور اس کی بد انتظامی کی وجہ سے ماریس کی فوج نے بغاوت کیا ہے 602 عیسوی میں۔ بغاوت کو لیڈ کرنے والا اور اس کی قیادت کرنے والا اسی کی فوج کا ایک جنرل جس کا نام فوکاس تھا، اس نے بغاوت شروع کیا تھا، اور یہ بغاوت اس کی کامیاب ہوئی، اور ماریس کو فوکاس نے، جو فوجی جنرل تھا، اس نے بڑی بے دردی کے ساتھ قتل کر ڈالا، اور تمام کے تمام ماریس کے اہل خانہ کو بھی اس نے تہہ تیغ کر دیا، قتل کر ڈالا، اور ماریس کی جگہ پہ اب فوکاس جو ہے تخت نشین ہو گیا روم کے اندر۔ فوکاس نے اپنی نئی حکومت کا اعلان کیا، اور اس نے اپنے ایک نمائندے کو بھیجا ایران کہ ایرانی حکومت کو جا کر یہ آگاہ کر دے، اطلاع دے دے کہ اب روم کے اوپر میری حکومت ہے، روم میں انقلاب آ چکا ہے، اب ماریس مارا جا چکا ہے، ہی از نو مور، اب میں حاکم ہوں۔ اور ایران کا بادشاہ کون ہے بھائی؟ خسرو پرویز ہے، خسرو پرویز ثانی، نوشہر و عادل کا بیٹا۔ خسرو پرویز کو جب سفیر نے اس بات کی اطلاع دی کہ ماریس
مقتول ہو چکا ہے، فوکاس نیا حاکم، نیا بادشاہ بن چکا ہے روم کے اندر، تو خسرو پرویز کے غصے کی انتہا نہیں رہی۔ وہ بہت ناراض ہوا اور اس نے فوکاس کے بھیجے ہوئے سفیر کو قید کروا دیا اور اپنی فوج کو حکم دیا کہ فوراً روم کے اوپر چڑھائی کر دو۔ گویا کہ خسرو پرویز نے فوکاس کی نئی حکومت کو قبول نہیں کیا، اس نے اس کی حکومت کو ماننے سے انکار کر دیا۔ 602 میں بغاوت ہوئی، فوکاس نے ماریس کا قتل کر دیا، اور 603 کے اندر جب خسرو پرویز نے اپنی فوج کو بھیجا ہے روم کے علاقوں کے اندر، تو وہ اتنی تیزی کے ساتھ بڑھی ہے کہ عراق کا علاقہ، شام کا علاقہ، فلسطین کا علاقہ اور بعض علاقے افریقہ کے، یہ تمام کے تمام علاقوں کے اندر اب رومی پرچم لہرانے کے بجائے ایرانی پرچم لہرانے لگا۔ 603 عیسوی کا یہ واقعہ ہے۔ نبی آخر الزماں ابھی نبی نہیں بنائے گئے۔ جب اہل روم نے دیکھا کہ فوکاس بھی بنا نااہل ہے، رومی اقدام کو روکنے کے لیے یہ تیار نہیں ہے، اس کے اندر کوئی طاقت و قوت نظر نہیں آتی ہے، تو روم کے بعض اعیان سلطنت نے افریقہ کے رومی گورنر کو، افریقہ کا جو بعض علاقہ، بعض حصہ جو ابھی تک روم کے قبضے میں تھا، سو روم کے اعیان سلطنت نے رومی گورنر افریقہ کو، جو افریقہ کے اندر گورنر تھا، اس کو خط لکھا یا اس کے پاس میسج بھیجا کہ ایرانی سیلاب تو بڑھتا ہی جا رہا ہے اور سارے کے سارے روم کے اوپر خطرہ منڈلا رہا ہے، اور فوکاس بڑا نااہل ہے، لہٰذا اپنے ملک کو بچانے کی کوئی نہ کوئی ترکیب سوچو۔ لہٰذا اس وقت روم کا جو گورنر تھا اس نے اپنے بیٹے کو ایک فوج دے کر بحری راستے سے، سمندری راستے سے روم بھیج دیا اور کہا کہ جا کے فوکاس کو باہر نکالو اور زمام اقتدار اپنے ہاتھ میں لے لو اور ایرانی سیلاب کو روکنے کی کوشش کرو جو ہمارے ملک کے اندر بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ اب جو افریقہ کے گورنر کا جو بیٹا ہے اس کا نام ہے ہرقل۔ یہ ہرقل بحری راستے سے اپنی کشتیاں لے کر نکلتا ہے فوج کے ساتھ، اور بڑی رازدارانہ طریقے سے نکلتا ہے یہ، یہاں تک کہ فوکاس کو اس کی اطلاع نہیں ملی۔ اس کو اس وقت خبر ہوئی جب کہ محل کے قریب کشتیوں کے آنے کے آثار نظر آنے لگے۔ اب اس کے بعد اس نے اپنی فوج کو حملے کا حکم دیا، لیکن فوکاس کی فوج ہرقل کی فوج کے سامنے گھٹنے ٹیک دی، اور پھر معمولی سی جھڑپ اور لڑائی کے بعد اب ہرقل نے فوکاس کا قتل کر دیا، اور روم کی حکومت کے اوپر اب ہرقل کا قبضہ ہو گیا، فوکاس بھی مارا گیا۔ ماریس کو فوکاس نے قتل کیا، اب فوکاس کو ہرقل نے قتل کیا ہے۔ یہ 603 عیسوی کا واقعہ ہے۔ اب لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ شاید ہرقل آنے کے بعد کچھ نیا ہوگا، ہم ایرانی طاقت کو روکنے میں کامیاب ہو جائیں گے، لیکن ہرقل بھی کچھ خاص کام نہیں کر سکا، یہ بھی مجبور، لاچار اور بے بس بنا ہوا تھا، اس سے بھی کچھ نہیں بن پا رہا تھا، یہاں تک کہ سال ہا سال گزرتے چلے گئے۔ اور پھر ایرانیوں کی طاقت ایسی تھی کہ خسرو پرویز نے یروشلم کو فتح کرنے کے بعد، فلسطین کو فتح کرنے کے بعد، اس نے اس لکڑی کو بھی جو ہے وہاں سے واپس لے لیا اور مدائن بھیجا دیا کہ عیسائیوں کا عقیدہ تھا جس صلیب کے بارے میں کہ اسی صلیب، اسی لکڑی کے اوپر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مصلوب ہوئے ہیں، بڑی مقدس لکڑی تھی وہ بھی چھین کر لے گیا۔ اور خسرو پرویز نے یروشلم کے اندر بیٹھ کر کے
اور یہ بھی آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ یہ پورا کا پورا فلسطین اور جو یروشلم ہے یہ تو 70 عیسوی کے اندر ہی تباہ و برباد ہو گیا تھا، جبکہ ٹائٹس نے حملہ کیا تھا۔ اس کے بعد پھر ہیڈریان ایک روم کا بادشاہ تھا کہ جس نے پھر سے اس کو تعمیر کیا، شہر کو بسایا، اور اس کا نام رکھ دیا جو ہے اب ایلیا۔ یروشلم کا نام رکھ دیا اس نے ایلیا، ہیڈریان نے بسایا تھا اس کو۔ تو اب جو ہے یروشلم کے اندر بیٹھ کر کے خسرو پرویز روم کے بادشاہ ہرقل کو ایک خط لکھتا ہے، اور اس خط سے پتہ چلتا ہے کہ ایران اپنی طاقت کے نشے میں کتنا مست تھا، کتنا مغرور تھا۔ وہ لکھتا ہے کہ پوری کی پوری زمین کے اندر سارے خداؤں کا سب سے بڑا خدا خسرو پرویز کی طرف سے اس کے کمینہ اور بے شعور بندے ہرقل کی طرف، ہرقل تو کہتا تھا کہ تجھے اپنے خدا پہ بھروسہ ہے، وہ تیرا ساتھ دے گا، آخر تیرا خدا کہاں چلا گیا؟ آخر تیرے خدا نے یروشلم کو مجھ سے کیوں نہیں بچا لیا؟ اس خط سے اس کے تکبر، اس کے گھمنڈ اور اس کے طاقت کے نشے کی کتنی خطرناک بو آ رہی ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور جو روم کی تاریخ ہے، روم کی تہذیب اور روم کا جو کلچر ہے، اس کے اوپر تو بہت کچھ لکھا گیا ہے، بہت کتابیں لکھی گئی ہیں، لیکن ان میں سے سب سے مشہور کتاب جو ہے وہ کون سی ہے؟ ایڈورڈ گبن کی لکھی ہوئی کتاب دا ہسٹری آف دا ڈکلائن اینڈ فال آف دا رومن امپائر۔ اس کے اندر اس نے یہ تمام کی تمام ہسٹری کو قلم بند کیا ہے، اور قرآن مجید کی اس پیشین گوئی کا بھی ذکر کیا ہے، اور محمد رسول اللہ ایک امی کی زبان سے نکلے ہوئے وہ کلمات، وہ الفاظ جو تاریخ کا ایک حصہ بن گئے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تاریخ کے اندر وہ ثبوت ہو گئے، اور دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کس طرح نبی امی کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اور قرآن مجید کے وہ کہے ہوئے جو ہے پیشین گوئی اور قرآن کا پریڈکشن کس طریقے سے دنیا نے اپنی ان آنکھوں سے بالکل حرف بحرف سچ ثابت ہوئے دیکھا، جو اس بات کے اوپر کھلی دلیل ہے کہ یہ کلام کسی معمولی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، اور یہ کلام کسی انسان کا کلام نہیں بلکہ اٹ از اے ڈیوائن اوریجن، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی جانب سے منزل ہے، یہ کسی اور کا کلام نہیں ہو سکتا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے، کیونکہ آج تک دنیا نے تاریخ میں کبھی یہ نہیں دیکھا کہ کسی بھی انسان کی ہوئی پیشین گوئی اس قدر حرف بحرف سچ ثابت ہوئی ہو سوائے قرآن مجید کی۔ تو ایڈورڈ گبن نے ان تمام کی تمام تاریخ کو جو جمع کیا ہے، اب اس کے اندر آگے چل کر ایک جنرل ہے ایران کا، سین، جنرل سین، اس نے یہ مشورہ دیا ہرقل کو، رومی بادشاہ کو، کہ خسرو پرویز کے پاس درخواست کرو کہ ہم کسی بھی طرح صلح کر لیں، آپس کے اندر لڑائی کو روک دیا جائے۔ ہرقل نے اپنا سفیر بھیجا، صلح کی پیشکش کی، درخواست کی، تو اس وقت بھی جو خسرو پرویز کی طاقت کا نشہ ہے اس کی بدبو وہاں بھی آ رہی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں ہرگز صلح نہیں کر سکتا جب تک کہ ہرقل کو زنجیروں میں جکڑا ہوا میں اپنے تخت کے نیچے نہ دیکھ لوں، اور جب تک کہ وہ اپنے خدا کو چھوڑ کر کے ہمارے سورج دیوتا کی پرستش نہ کرے۔ پتہ چلتا ہے کہ خسرو پرویز کا ارادہ نیک نہیں تھا۔ ایڈورڈ گبن لکھتا ہے کہ خسرو پرویز کا ارادہ نیک نہیں تھا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ 590 سے 91 عیسوی تک ایران کے اندر بغاوت ہوئی تھی، اور خسرو پرویز وہاں سے بھاگ کر روم آیا تھا، اور اس وقت جو روم کا بادشاہ تھا وہ ماریس تھا، جس کو فوکاس نے قتل کیا تھا،
اور ماریس نے خسرو پرویز کو روم کے اندر پناہ دی تھی، اس کی جان بچائی تھی، اور پھر دوبارہ ایران کو قبضہ کرنے کے لیے ماریس نے، جو روم کا بادشاہ تھا، اس نے مدد کی تھی۔ یہ بھی آتا ہے، جو ہے ایڈورڈ گبن یہ بھی لکھتا ہے کہ خسرو پرویز جس زمانے کے اندر روم میں، اور روم کا جو دارالسلطنت تھا، جو مرکز تھا اس کا، وہ آپ کو معلوم ہے کہ ٹرکی کا شہر جو آج جس کو ہم استنبول کے نام سے جانتے ہیں، یہی استنبول اس زمانے کا قسطنطنیہ کہلاتا تھا۔ یہی وہ قسطنطنیہ ہے جو دنیائے کرسچینٹی کی اتنی بڑی طاقت تھی، سپر پاور، کہ پوری دنیا کو یہ طاقت نہیں تھی کہ وہ اس کی طرف ایک آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ لے، اتنی بڑی طاقت تھی اپنے زمانے کی۔ روم کے انڈر میں اصل میں پورا یورپ تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ شام بھی اسی کے قبضے میں تھا، افریقہ بھی اسی کے قبضے میں تھا، فلسطین بھی اسی کے قبضے میں تھا، یہاں تک کہ ٹرکی کا پورا علاقہ اسی کے قبضے میں تھا، روم کے قبضے میں تھا۔ اور ٹرکی کے ہی شہر استنبول کے اندر وہ قسطنطنیہ ہے جو اس کا پایہ تخت تھا، سمجھیے، روم کا اس زمانے میں۔ اسی لیے نبی آخر الزماں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قسطنطنیہ کے اوپر حملہ کرنا تو دور کی بات ہے، حملہ کرنے کے لیے اگر کوئی فوج جاتی ہے مسلمانوں کی، اور اس فوج میں جو شخص بھی شامل ہوگا وہ سب جنتی ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قسطنطنیہ کتنی بڑی طاقت کے طور پہ اس وقت دنیا کے نقشے میں موجود تھی، خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ تو جب قسطنطنیہ کے اندر یہ خسرو پرویز تھا، ماریس نے اس کو پناہ دی تھی 590 سے 91 کے اندر بغاوت کی وجہ سے، تو اس زمانے میں خسرو پرویز نے ماریس کی بیٹی سے شادی کر لیا تھا۔ اب اس رشتے سے وہ ماریس کو اپنا باپ مانتا تھا، گویا کہ ہی واز دا فادر ان لا۔ ماریس جس کا قتل فوکاس نے کیا تھا، وہ گویا کہ خسرو پرویز کا فادر ان لا تھا۔ لہذا ٹھیک ہے کہ خسرو پرویز نے فوکاس کی حکومت کو نہیں مانا، کیونکہ اس کو غصہ تھا کہ اس نے ایران کے بادشاہ خسرو پرویز کے سسر کا قتل کر دیا ہے، لہذا فوکاس کو بھی قتل کرنا ضروری ہے، لہذا اس کے خلاف میں ایران کی فوج نے حملہ کر دیا ہے۔ لیکن جب فوکاس کا قتل ہو گیا اور ہرقل نے حملہ کیا فوکاس کے اوپر، تو اب گویا کہ ایرانیوں کو چاہیے تھا، خسرو پرویز کو چاہیے تھا کہ اس کا جو مقصد تھا کہ چونکہ ماریس کے قتل کا بدلہ فوکاس سے لینا ہے، لہذا فوکاس تو مارا جا چکا ہے، ہرقل نے مار دیا ہے، چاہیے تھا کہ اب نئی حکومت کا استقبال کرے، وہ مان لے۔ لیکن خسرو پرویز کا ارادہ نیک نہیں تھا، بلکہ اس کا ارادہ کچھ اور تھا کہ سارے کے سارے روم کے اوپر جو ہے وہ قبضہ کر لے۔ اور زمانے دراز سے ان دونوں ملکوں کے اندر سیسا کا مسئلہ، چپقلش، آپس کے اندر تناؤ ہمیشہ رہتا تھا۔ جب کبھی روم کا کوئی بادشاہ ہوشیار آ گیا تو وہ ایرانیوں کی بہت ساری زمینوں کو قبضے میں لے لیتا تھا، جب کبھی ایران کے اندر کوئی بادشاہ آ گیا مضبوط تو وہ جو ہے روم کی زمینوں کو جو ہے اپنے قبضے میں لے لیا کرتا تھا۔ یہ ٹکراؤ اور کشمکش دونوں کے اندر چلتا ہوا صدیوں سے آ رہا تھا۔ اب خسرو پرویز کے دربار میں جب ہرقل کا سفیر پہنچتا ہے صلح کے لیے کہ ہم صلح کر لیں، تو خسرو پرویز کا تکبر یہ کہ میں ہرگز صلح نہیں کروں گا جب تک کہ ہرقل زنجیروں میں جکڑا ہوا نہ آئے، جب تک کہ وہ اپنے خدا کو چھوڑ کر سورج دیوتا کی پرستش نہ کرے۔ آپ یہ بھی سمجھ لیں کہ ایرانی فوج نے تمام کے تمام گرجا گھروں کو پامال کر دیا، جگہ جگہ پہ آتش کدے تعمیر کروائے گئے، مذہبی مقامات کی تذلیل کی گئی اور اس کو برباد کیا گیا۔ تقریباً 1,00,000 کے آس پاس بے گناہ عیسائیوں کو قتل کیا گیا، اور مجبوراً ان کو عیسائیت چھوڑ کر سورج کی پرستش کرنے پہ مجبور کیا گیا، زبردستی کی گئی۔
یہ تمام کے تمام جو ہے ظلم و ستم ایرانیوں کی طرف سے روم کے اندر جاری تھے۔ اتنے میں اب خسرو پرویز کو دیکھا کہ کافی مدت ہو گئی ہے لڑتے لڑتے، چنانچہ اس نے صلح کے اوپر حامی بھر دی اور کہا کہ ٹھیک ہے ہم صلح تو کر لیں گے، لیکن اس کی کچھ شرائط ہے۔ شرائط کیا ہے؟ خسرو پرویز نے روم سے صلح کرنے کے لیے جو شرائط رکھی تھیں اس میں سے نمبر 1، 1000 ٹیلنٹ سونا۔ ٹیلنٹ اس زمانے کا ایک پیمائش تھا جو ایران کا اور روم کا پیمانہ تھا، وہ ناپنے کے لیے ماپنے کے لیے یہ ٹیلنٹ کہلاتا تھا۔ تو 1000 ٹیلنٹ سونا نمبر 1، نمبر 2 1000 ٹیلنٹ چاندی، نمبر 3 1000 ریشمی تھان، اور نمبر 4 1000 گھوڑے، اور نمبر 5 1000 کنواری لڑکیاں۔ لڑکیاں بھی بکتی تھیں، لڑکے بھی بکتے تھے، یعنی غلام اور باندی کا سسٹم چل رہا تھا۔ تو بادشاہ حضرات ایک دوسرے کو لڑکیاں بھی بھیجتے تھے بطور خادماؤں کے، اور بطور خادم کے جو ہے سرونٹ بھی بھیجتے تھے، غلام بھی بھیجتے تھے تحفے کے اندر، یا پھر اس طرح کی شرائط بھی رکھی جاتی تھی جو ابھی آپ نے دیکھا اس شرط کے اندر 1000 کنواری لڑکیوں کا مطالبہ تھا۔ اب خسرو پرویز اس قدر پریشان تھا کہ اتنی ساری جو شرطیں تھیں اس کی، ان شرائط کو قبول کرنا اس کے لیے ممکن ہی نہیں تھا، چونکہ خزانہ خالی تھا۔ جو کچھ بھی تھا اس کو بحری جہاز کے اندر ڈال کر یہ سوچ رہا تھا کہ میں روم کو چھوڑ کر نکل جاؤں، اپنی جان بچا لوں۔ اپنی رعایا کی جان سے اپنے ملک کے بچانے سے زیادہ اس کو اپنی جان کی فکر تھی۔ یہاں تک کہ اس کی ایک بھانجی تھی جس کا نام مارٹینا تھا، جو اس کے لیے حرام تھی، محرم تھی، اس سے شادی کر رکھا تھا ہرقل نے۔ آخری میں مجبور ہو کر اس کو بھی چھوڑ دیا اس نے، جس سے بہت عشق بہت پیار کرتا تھا۔ بالکل گمسم رہنے لگا، بے ہوش و حواس، بھاگنے کی سوچ رہا تھا۔ اور آج جو تیونس جو مقام ہے آج، وہاں پہ اس کا ایک محل تھا، سوچ رہا تھا کہ وہیں جا کر آرام کروں گا، میں روم کو چھوڑ دیتا ہوں۔ لیکن بڑے بڑے پادریوں نے اس کو سمجھایا، اس کو سینٹ صوفیہ کی قربانگاہ پہ لے گئے اور مذہبی اعتبار سے اس کو اس بات کا عہد دلایا کہ تم یہ وعدہ کرو اللہ کے سامنے کہ تم مرو گے تو اپنی قوم کے ساتھ اور زندہ رہو گے تو اپنی قوم کے ساتھ، تم ان کو جو ہے چھوڑ کر نہیں جاؤ گے۔ لہذا ہرقل نے وعدہ کر لیا۔ جو روم کی سرزمین تھی، میں نے آپ سے کہا ہے کہ تقریباً پورے کے پورے علاقوں کے اوپر ایرانی فوج کا پرچم لہرانے لگا تھا، ایرانیوں کا پرچم لہرانے لگا تھا، اور روم بالکل دارالسلطنت کے اندر سمٹ کر رہ گیا تھا۔ تمام کے تمام چوراستے، چوراہے، دکانیں بالکل سنسان نظر آتی تھی۔ لمحہ لمحہ اس بات کا خطرہ تھا کہ کس وقت قسطنطنیہ کے اندر بھی ایرانی فوج داخل نہ ہو جائے۔ لوگ اپنے اپنے گھروں میں قید تھے، کوئی بزنس نہیں، کوئی کاروبار نہیں، لوگ بھوکے مر رہے تھے، امراض اور طرح طرح کی بیماریاں پھیلنے لگیں۔ اس قدر حالات ابتر تھے قسطنطنیہ کے اندر، استنبول کے اندر۔ ایک طرف یہ معاملہ تھا، ادھر دوسری طرف مکے کی سرزمین میں یہ معاملہ چل رہا تھا کہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت کا اعلان کر چکے ہیں۔ آپ کو نبی بنائے ہوئے تقریباً 5 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، اور اسی 5 نبوی کے اندر کافروں کے ظلم و ستم اور دوبارہ ہو چکے ہیں۔ اسی 5 نبوی کے اندر اللہ کے رسول نے
مسلمانوں کو حبشہ یعنی ایتھوپیا کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا ہے، جس میں 12 مرد اور 4 عورتیں تھیں۔ پہلی ہجرت حبشہ کی 2 مرتبہ ہجرت ہوئی ہے، دوسری ہجرت میں تقریباً 100 کے آس پاس، 98 کے آس پاس عورت مرد شامل تھے، اس کے اندر میجارٹی مردوں کی تھی اور کچھ عورتیں تھیں، 18 کے آس پاس۔ تو ادھر ایران اور فوج کا معاملہ ایسا چل رہا تھا کہ ایران غالب آ رہا تھا اور روم مغلوب تھا، ڈیفیٹڈ تھا وہ۔ مکے کے اندر کافر اور مشرک لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ ایرانی چونکہ سورج کی پرستش کرنے والے ہیں، سورج کے پجاری ہیں، آگ کی پوجا کرنے والے ہیں، اور ہم آئیڈل ورشپر ہیں، بتوں کی دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرنے والے ہیں، لہٰذا ہم میں ان میں فرق کیا ہے، ہم دونوں بھائی ہیں، دینی بھائی۔ ڈس بلیورس آف مکہ کا ایسا خیال تھا، ایسا کانسیپٹ تھا ایرانیوں کے بارے میں، لہٰذا بڑے خوش ہو رہے تھے، ہم جیسے لوگ جو ہے نا ایرانی، یہ لوگ چڑھ آئے ہیں روم کے اوپر۔ اور مسلمانوں کا دل جو مائل تھا وہ رومیوں کی طرف تھا۔ کیوں؟ اہل روم وحی الہی کے علمبردار تھے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے فالوورز تھے، ان کے پاس اللہ کی کتاب توریت موجود تھی، انجیل موجود تھی۔ تو مسلمانوں کا قلبی میلان اس طرف تھا، رومیوں کی طرف۔ یہ 2 بات ہو گئی۔ اور ایک بات یہ تھی کہ یہ کافر لوگ مسلمانوں کو طعنہ دیا کرتے تھے کہ اے مسلمانوں، دیکھو جس طرح ہمارے ایرانی بھائی آج تمہارے رومی بھائیوں کے اوپر جو ہے غالب آ چکے ہیں اور ان کو چن چن کر مار رہے ہیں، وہ گھروں میں قید ہے پورے، ہم بھی تمہارا حشر ویسا ہی کریں گے جیسا حشر رومیوں کا ہوا ہے، اور یہ کرنے والے ہمارے بھائی ہیں، اور مار کھانے والے پٹنے والے تمہارے بھائی ہیں، تمہارے مذہب کی طرح وہ بھی جو ہے اللہ کو ماننے والے ہیں، اور جو ہے پروفٹ جیزس کو جو ہے وہ اپنا خدا مانتے ہیں یا اپنا پیغمبر مانتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسلمان آتے اور کہتے کہ کافر اور مشرک لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ ایک تو تکلیف ہو رہی تھی کہ رومی مغلوب ہو رہے ہیں، قلبی لگاؤ تھا رومیوں کے ساتھ، تو اس طرح جو ہے پریشان تھے، اور دوسرے یہ کفار مکہ ٹانٹنگ کر رہے تھے، طعنہ دے رہے تھے، اس کے لیے اور تکلیف ہوتی تھی۔ اور 5 نبوی کا واقعہ ہے، ان کا ظلم و ستم بھی اور زیادہ بڑھ رہا تھا مسلمانوں کے اوپر۔ یہ کیفیت تھی۔ اللہ کے رسول کے پاس تمام صحابہ آتے اور بولتے کہ بات ایسی ہے، ان حالات میں جبکہ ساری دنیا یہ سمجھ رہی تھی کہ روم اب مکمل طور پہ تہس نہس ہو چکا ہے، برباد ہو چکا ہے، اور روم کو دوبارہ اٹھ کھڑا ہونے کی طاقت ہے نہیں ایرانیوں کے خلاف، ان حالات کے اندر نبی امی کی زبان سے پروردگار عالم نے یہ کہلا دیا۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ نازل ہوتی ہے سورہ روم کی، الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون۔ 6 آیتیں۔ غلبت الروم، روم مغلوب ہو گیا ہے، روم آج شکست کھا گیا ہے، آج روم ڈیفیٹڈ ہے۔ غلبت الروم فی ادنی الارض، اپنی قریبی زمینوں میں، کچھ زمینوں میں۔ کیا مطلب ہے ادنی الارض؟ قریبی زمین میں۔ عرب کے جزیرہ نما عرب کے نقشے میں دیکھیں گے تو اوپر یورپ کے یعنی روم کے نیچے آپ کو ملک شام نظر آئے گا، لیفٹ سائیڈ میں آپ کو فلسطین کا علاقہ نظر آئے گا، پھر جو ہے شام کو لگ کر کے ادھر
عراق نظر آئے گا، اور پھر اوپر تھوڑا ٹرکی ہے. تو یہ جو علاقے ہیں یہ روم کے قریبی علاقے ہیں. فی ادنی الارض، فی ادنی الارض غلبت الروم فی ادنی الارض، زمینی یعنی قریبی زمین میں روم مغلوب ہو گیا ہے. وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ، اور اس مغلوبیت کے بعد دوبارہ وہ غالب آ جائیں گے ایران کے اوپر. کب آئیں گے؟ فی بضع سنین، چند سالوں میں. للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون. اب جو ہوا ہے اس میں بھی اللہ کا اختیار ہے، اور کل جو ہونے والا ہے اس کے اندر بھی اللہ ہی کا اختیار ہوگا، اللہ ہی کی مرضی سے سب کچھ ہوگا. ویومئذ یفرح المؤمنون، اور اس دن جو ہے مومنین خوشی منائیں گے. اب یہ قرآن مجید کا پریڈکشن تھا کہ روم مغلوب ہو چکا ہے. ساری دنیا یہ تصور کرنے سے بالا تر تھی کہ روم پھر سے اٹھ کھڑا ہوگا اور ایران کے اوپر حملہ کرے گا، ایران کے اوپر غلبہ حاصل کر لے گا. دنیا اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھی. اس عالم کے اندر قرآن مجید نے یہ پیشین گوئی کی، قرآن مجید نے یہ پریڈکشن دیا، نبی امی کی زبان سے کہلوایا کہ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ فِي بِضْعِ سِنِينَ، چند سالوں کے اندر یہ واقعہ ہوگا، چند سالوں کے اندر. اور یہ چند سالوں کے اندر جب قرآن مجید نے کہا تو اب کافروں نے اور مذاق اڑانا شروع کیا. اچھا ایسا ہے کہ اب روم پھر سے ایران پہ حملہ کرے گا اس قدر تباہ و برباد ہونے کے باوجود؟ تمہارا خدا ایسا کہتا ہے. اس طرح کا مذاق کافروں نے اڑانا شروع کیا قرآن کے خلاف. اب تک مسلمانوں کو کہہ رہے تھے تمہاری پٹائی کروں گا جس طرح رومیوں کی پٹائی ہوئی ہے، ایران نے پیٹا ہے، وہ ہمارے بھائی ہیں، ہم بھی تمہاری پٹائی اسی طرح کریں گے. اور اب جب قرآن نازل ہوا، قرآن نے کہا کہ روم پھر سے غالب آ جائے گا ایران کے اوپر، اب قرآن کا یہ مذاق اڑانا شروع کر دیا. یہ پیشین گوئی، یہ قرآنک پریڈکشن جو ہوا ہے یہ 614 عیسوی کا واقعہ ہے، 614 عیسوی کا. اور اس کے بعد پھر وقت گزرتا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، اور مدینہ تشریف لانے کے بعد سن 2 ہجری کے اندر غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا ہے. اور غزوہ بدر کا واقعہ جس سال پیش آیا ہے 70 کافر کاٹے گئے، مارے گئے، 70 گرفتار ہو کر کے آئے، یہ آپ واقعہ جانتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح و کامرانی سے نوازا. یوم الفرقان، جنگ بدر، کفر و شرک کی پہلی لڑائی اور اسلام کی فتح. اور یہی وہ سال ہے کہ اسی سال قرآن مجید کا وہ پریڈکشن بھی بالکل حرف بحرف سچ ثابت ہوا جو قرآن مجید نے کہا کہ چند سالوں کے اندر روم پھر سے ایران پہ اٹیک کرے گا اور اپنی کھوئی ہوئی زمین واپس لے لے گا. اب جو لفظ تھا بضعن، چند سال، ان فیو ایئرس. ایک شخص تھا ابی بن خلف. ابی بن خلف نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مکے کے اندر جب قرآن کی آیت نازل ہوئی 614 عیسوی کے اندر، تو کہا کہ ٹھیک ہے، قرآن تو کہہ رہا ہے کہ چند سالوں کے اندر روم پھر سے ایران پہ حملہ کرے گا، سو اگر 3 سال کے اندر روم ایران پہ اٹیک کر دیتا ہے تو ابی ابن خلف نے کہا کہ میں تمہیں 10 اونٹ دوں گا اے ابو بکر. اور اگر 3 سال کی مدت میں یا 3 سال کی مدت گزر جانے کے بعد روم اٹیک نہیں کرتا ہے ایران کے اوپر
تو اے ابو بکر تم مجھے 10 اونٹ دینا. اور اس وقت تک جوا یا پھر یہ جو شرط رکھنا آج حرام ہے، جائز نہیں ہے. سو جوئے اور شرط کے اوپر کوئی بھی آیت اس وقت تک نازل نہیں ہوئی تھی قرآن کے اندر، اس کی حرمت تو جائز تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے اور کہا کہ ابی ابن خلف جو ہے مجھ سے 3 سال کی مدت کا وقت لے کر یہ شرط رکھنا چاہتا ہے اور کہتا ہے کہ 10 اونٹ وہ دے گا مجھے اگر روم حملہ نہیں کیا تو، اور اگر روم حملہ کر دیتا ہے تو میں اسے 10 اونٹ دوں 3 سال کی مدت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر، جو بضعن کا لفظ ہے نا، یہ 3 کے عدد سے 9 کے اعداد تک بضعن کا لفظ بولا جاتا ہے. یعنی 3 کے عدد سے لے کے 9 کے عدد تک یہ شامل ہے. اس میں 3 شامل ہے، 4 5 6 7 8 9، گویا کہ پورا 9 تک عدد شامل ہے بضعن کے اندر. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس نے 3 سال کی مدت کہی ہے، تم 3 سال کی مدت کو بڑھا کے 9 سال کر دو. اس نے 10 اونٹ کہا ہے ابی بن خلف نے، اے ابو بکر تم جا کے 10 اونٹ کی تعداد کو 100 کر دو، 100 بڑھا دو. اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے شرط لگائی ابی بن خلف کے ساتھ اور کہا کہ ٹھیک ہے 3 سال کی مدت تو غلط ہے، 9 سال کی مدت رہے گی. 9 سال پورا ہونے کے بعد اگر روم حملہ آور ہوتا ہے ایران کے اوپر اور روم غالب آ جاتا ہے، ایران مغلوب ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں تم مجھے 100 اونٹ دو گے. اور اگر 9 سال کے بعد بھی روم ایران پہ اٹیک نہیں کرتا ہے تو ابو بکر یعنی میں تمہیں ابی بن خلف 100 اونٹ دوں گا. ابی بن خلف میدان بدر کے اندر شریک تھا مسلمانوں کے خلاف، اور میدان بدر کے اندر یہ جہنم رسید ہوا ہے ابی بن خلف. لہذا اسی سال رومی ایرانیوں پہ غالب آ گئے. 624 عیسوی کا واقعہ ہے. 624 عیسوی کے اندر روم نے پھر سے ایران پہ حملہ کیا ہے اور ایرانی مغلوب ہوئے ہیں، روم غالب ہوئے ہیں. اس طرح ابی بن خلف کے جو وارثین تھے ان کے وارثین کو 100 اونٹ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دینا پڑا. اور اب مدینے کے اندر ہے، شرط لگائی گئی تھی مکے کے اندر، جوئے کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی. اب جو ہے شرط رکھنا دو طرفہ اور جوا کھیلنا یہ سب کی حرمت نازل ہو چکی تھی. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 100 کے 100 کے اونٹ کو صدقہ کر دو، کیونکہ یہ جوئے کا اور جو ہے یہ شرط کا معاملہ ہے جو جائز نہیں ہے. تو اس طریقے سے قرآن مجید کا پریڈکشن 9 سال مکمل ہونے کے بعد یہ ہوا، حرف بحرف ثابت، کہ روم جو ہے ایران کے اوپر غالب آ گیا. ہوا کیا کہ 622 کے اندر جب خسرو پرویز نے شرائط رکھی صلح کے لیے کہ 1000 ٹائلنٹ سونا، 1000 ٹائلنٹ چاندی، 1000 ریشمی تھان، 1000 گھوڑے اور 1000 کنواری لڑکیاں، خسرو پرویز نے سوچا کہ اتنی ساری چیزیں میں اس کو دے دوں، اس سے بہتر یہ ہے کہ انہی تمام کے تمام گھوڑوں کو 1000 ٹائلنٹ سونا، 1000 ٹائلنٹ چاندی کو میں ان کے خلاف لڑنے کے لیے جنگی ہتھیار بناؤں. لہذا ہرقل کو یہ معلوم تھا کہ ایرانی فوج بحری راستے میں بڑی کمزور ہے، سمندری راستے میں بڑی کمزور ہے. چنانچہ اس نے اس کا فائدہ اٹھایا اور بحر اسود یعنی بلیک سی کے اندر اپنی فوج کو کشتی کے ذریعے سے جو ہے اتار دیا، اور یہ
بحر اسود سے ہوتے ہوئے، بلیک سی سے ہوتے ہوئے یہ آرمینیا کے مقام پہ پہنچ گیا اور ایرانیوں کو پیچھے سے حملہ کیا اس نے، اس کو خبر تک نہیں ہوئی، اور ایرانی اس حملے کی تاب نہ لا سکے۔ اور اس کے بعد پھر 623 کے اندر، 624 کے اندر، یعنی 622 میں تو وہ نکلا ہے، اور 624 کے اندر اس نے اٹیک کیا ہے کہ تقریباً بہت ساری زمینوں کو اس نے واپس لے لیا ایران سے۔ اور اس کے بعد پھر پے در پے 3-4 حملے کیے ہیں، یہاں تک کہ 627 یا 28 عیسوی کے اندر یہ جو نینوا کا مقام ہے عراق کے اندر، موصل، وہی نینوا کہ جہاں پہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم آباد تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو یروشلم سے بلایا تھا نینوا کے مقام کے اوپر اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے، اور یہ یہاں پہ اشوری قوم آباد تھی، اس قوم کی جو ہے تبلیغ کے لیے۔ اور اس کے بعد پھر وہ واقعہ اپنی جگہ پہ موجود ہے یونس علیہ السلام کا اور اہل نینوا کا، اور اس کے اوپر بھی باضابطہ میری دو ویڈیوز جو ہے اپلوڈڈ ہے یوٹیوب کے اوپر، خواہش مند حضرات اس کو دیکھ سکتے ہیں، اس سے جو ہے آپ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ نینوا کے مقام کے اوپر موصل میں تقریباً 628 عیسوی کے اندر جو ہے فائنل اور آخری جو ہے لڑائی ہوئی ہے ایران کی اور روم کی، اور اس وقت ایران کی حالت کچھ ایسی ہو گئی، یہاں تک کہ جس طرح روم اپنی دارالسلطنت پر سمٹ گیا تھا، ایران بھی اپنی دارالسلطنت میں ہی سمٹ گیا تھا۔ اور ایران کا جو بادشاہ تھا خسرو پرویز ثانی، اس کی یہ حالت تھی کہ خود جو ہے یہ اپنے محل کو چھوڑ کر بھاگنا چاہ رہا تھا۔ اس کے محل کا نام تھا دست گرد محل سے بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا، یہاں تک کہ اس کی فوج کے اندر بغاوت ہو گئی، اور خسرو پرویز کے بیٹے شیرویہ نے جو ہے اس کو گرفتار کر لیا، اپنے باپ کو، اور شیرویہ نے اپنے باپ کو گرفتار کر کے اس کے سامنے تقریباً خسرو پرویز کے 18 بیٹوں کو قتل کیا اس کی آنکھوں کے سامنے، اور اس کے بعد 5 دن تک قید کر کے رکھا۔ اس کے بعد خسرو پرویز خود بخود مر گیا۔ اب جو اس کا بیٹا شیرویہ تھا یہ 8 مہینے تک تخت پہ بیٹھا، اس کے بعد اس کو بھی کسی نے قتل کر دیا، اس کے کسی اور بھائی نے، یہاں تک کہ اب جو ہے شاہی محل کے اندر ایک دوسرے کے خلاف ایک دوسرے کی تلواریں اٹھنے لگیں، ایک دوسرے کی تلوار ایک دوسرے کے خون کی پیاسی ہو گئی، اور 4 سال کے اندر 9 بادشاہ تبدیل ہو چکے۔ ایران کی حالت یہ ہو گئی، یہاں تک کہ خسرو پرویز کا ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا قباد ثانی نے حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس نے ہرقل سے صلح کر لیا، اور اس کے بعد جتنی بھی زمینیں ایران نے قبضہ کیا تھا روم کی، چاہے وہ شام کا علاقہ ہو، عراق کا علاقہ ہو، فلسطین کا علاقہ ہو، یروشلم کا علاقہ ہو، اور یہاں تک کہ وہ مصلوب، وہ لکڑی کہ جس کے متعلق عیسائیوں کا عقیدہ تھا کہ حضرت عیسیٰ اس پہ مصلوب ہوئے ہیں، پھانسی پہ چڑھائے گئے ہیں، بڑی مقدس لکڑی تھی وہ، قباد ثانی نے وہ لکڑی بھی جو ہے واپس کر دیا۔ اور پھر جب جو ہے 628 عیسوی کے اندر یہ ہرقل جو نکلا تھا 622 میں، تو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ شاید دنیا روم کے شہنشاہ اور اس کی آخری فوج دیکھ رہی ہے۔ لیکن جب یہ لوگ واپس لوٹے ہیں روم کے اندر فتح حاصل کرنے کے بعد، تو لوگ اپنے ہاتھوں میں لیمپ لیے ہوئے، چراغاں کرتے ہوئے، اور شاخ زیتون ہاتھ میں لیے ہوئے، سب کے سب جو ہے اپنے بادشاہ، اپنے ہیرو ہرقل کا اور پوری کی پوری فوج کا جو ہے اس طریقے سے استقبال کرتے ہوئے لوگ نظر آ رہے تھے۔ تو اس طرح جہاں قرآن مجید نے 614 عیسوی کے اندر پیشین گوئی کی تھی کہ روم اگرچہ آج اپنی قریبی زمین میں مغلوب ہو چکا ہے، وہ پسپا ہو چکا ہے، وہ شکست ہو چکا ہے، لیکن عن قریب چند سالوں کے اندر روم پھر سے ایران پہ غالب آ جائے گا اور اپنی کھوئی ہوئی زمین حاصل کر لے گا۔ اور بضع کا لفظ آتا ہے 3 سے لے کر کے
9 کی عدد تک 614 سے لے کر اگر 624 تک آپ حساب لگائیں گے تو پتہ چلے گا کہ پورا 9 سال مکمل ہوتا ہے، اور 9 سال کے مکمل ہوتے ہی باضابطہ 624 میں خسرو پرویز کے چھینے ہوئے تمام کے تمام علاقوں کو ہرقل نے اپنے حصے میں کر لیا، اور اس کے بعد پھر جو ہے ایران بری طریقے سے جو ہے شکست کھایا، اور روم جو ہے قرآن کے پریڈکشن اور قرآن کی پیشنگوئی کے مطابق جو ہے بالکل حرف بحرف سچ ثابت ہوا، اور دنیا نے اس کو اپنی نگاہوں سے دیکھا۔ دنیا حیرت زدہ ہو گئی کہ آج تک تاریخ انسانی میں کسی بھی انسان نے کوئی ایسا پریڈکشن نہیں کیا کہ جو بالکل حرف بحرف سچ ثابت ہو سوائے قرآن مجید کے۔ یہاں تک کہ اپنے تو کیا بلکہ مشہور جو ہے ہسٹورین ایڈورڈ گبن لکھتا ہے کہ وہ ایسا کلام کہ جو ایک امی کی زبان سے نکلا اور جو ہے پھر وہ تاریخ کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک چیپٹر بن گیا، اور ایک جو ہے تاریخ کے نقش کے اوپر وہ ثبوت ہو گیا جو آج تک تاریخ انسانی نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ تو یہ تھا قرآن مجید کی سورہ روم کی 6 آیتوں کو سمجھنے سے پہلے میں نے ان آیتوں کا تاریخی پس منظر آپ کے سامنے بیان کرنا چاہا تھا، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔